کہ سب سے اہم بات کہ روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، اور یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان جو دل میں ارادہ کرتا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دعا ہے بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، پھر یہ کیوں دعا بتائی گئی ہے، اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو دعا بتائی گئی ہے نا، یہ کچھ جو تھوڑے سے پاگل لوگ ہیں ان کے لیے بتائی گئی ہے، کہ جن کو یہ خیال ہی نہیں رہتا، وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یار پتہ نہیں ہم روزہ ہیں کہ نہیں ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا بھائی تم یہ پڑھ لو اور تم اپنے دل میں یقین کر لو کہ ہاں تم روزہ ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ کوئی دعا اس کی نہیں ہے، دل میں ارادہ آپ نے کر لیا۔ بھائی آپ کی اصل نیت یہ ہو گئی نا، آپ کی اصل دعا یہ ہو گئی کہ آپ رات میں اٹھ رہے ہو کتنے بجے، 3 بجے اٹھ رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، عورتیں کھانا بنا رہی ہیں، تو یہ کیا ہے پورا سسٹم بھائی؟ یہ کوئی پاگل ہے کہ رات میں 3 بجے اٹھ کے وہ کھانا کھائے گا؟ کبھی اور پوری سال میں ایسا ہوا ہے کہ ہم 3 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں پورے اہتمام کے ساتھ، گھر کی عورتیں کھانا بنا رہی ہیں، ادھر چائے چل رہی ہیں اور کولڈ ڈرنک، یہ ساری باتیں رمضان میں جو ہم کر رہے ہیں تو روزہ ہی رکھنے کی نیت ہو گئی۔ یہی روزہ رکھنے کی نیت ہے کہ ہم سحری کھانا ہمارا بتا رہا ہے کہ یہ روزے کی نیت ہے۔ اسی صورت سے جو لوگ پھر بھی کنفیوز رہتے ہیں، وہ اٹھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی انہیں یہ لگ نہیں رہا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا روزہ مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، تو ان پاگلوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ آپ کیا کرو، یہ دعا پڑھ لیا کرو، نویت للہ تعالی من شہر رمضان، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، اس کو پڑھ لیا کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ افطار کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو دعا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کو پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو بعد میں پڑھنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ افطار کے متعلق اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، جو لوگ یہ کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطار کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ عز وجل۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو افطار کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ افطار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ افطار کے وقت کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ بھی حدیث ضعیف سے بات ثابت ہے۔ ابو داؤد نے اس کو حدیث مرسل کہا ہے، یعنی کہ یہ تابعین نے ذکر کیا ہے، ایک تابعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے، اور یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو فضائل میں ضعیف حدیث کو دلیل تو نہیں بن سکتی، لیکن فضائل میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں افطار سے پہلے کوئی دعا تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کو پڑھیں۔ اور اگر افطار کے بعد آپ کو دعا پڑھنا ہے تو افطار کے بعد کی دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔